السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 111۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ، اور اگر یقیناً ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیں۔ پیچھے والی آیت میں تھا کہ انہوں نے پختہ قسمیں کھائیں اگر ہمارے پاس کوئی نشانی آ گئی تو وہ ضرور ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ نشانی کی بات کرتے ہیں، اگر ہم ان کے اوپر فرشتے بھی اتار دیں اور وہ آ کر ان کو واضح طور پر دلائل دیں کہ یہ نبی برحق ہے، اس کی رسالت سچی ہے، مرنے کے بعد اٹھایا جانا برحق ہے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور قبروں سے نکل کے مردے ان سے گفتگو کرنی شروع کر دیں، گفتگو اس بات پہ کریں کہ یہ نبی سچا ہے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہر چیز ہم اٹھا کر ان کے سامنے لے آئیں، اور وہ پکارے اور وہ کہے کہ یہ نبی برحق ہے، یہ نبی سچا ہے۔ اتنی زیادہ نشانیاں دیکھنے کے بعد مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ نشانیاں دیکھ کر تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، ہاں اگر اللہ چاہے تو پھر لائیں۔ یعنی اصل بات تو پھر اللہ کے چاہنے پر ہوئی نا، نشانیوں پر تو نہ ہوئی، تو لہٰذا اس وجہ سے آپ دل برداشتہ نہ ہو کہ اللہ جو یہ نشانی کہتے ہیں تو اتار دے، ہاں بھلا یہ مسلمان ہو جائیں۔ نہیں، نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان وہی لاتا ہے جس کو اللہ توفیق دیتا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے اللہ ہی توفیق نہیں دیتا ان کو ایمان نہ لانے، ہاں اللہ توفیق نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں کہہ دیا کہ یہدی الیہ من اناب، اللہ تعالیٰ ہدایت اسے دیتا ہے جو رجوع کرتا ہے۔ یہ لوگ رجوع نہیں کرتے، اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتا بھی نہیں کہ ان کو ہدایت۔ بہرحال تقدیر کے مسائل پر مختصر یہی سب سے جامع جواب ہے کہ اس پہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے، یہ اللہ کا علم ہے، ہمیں اس پر گفتگو کرنے سے منع کر دیا۔ کچھ چیزیں ہیں اس کا تعلق صرف ایمان بالغیب کے ساتھ ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرمانا چاہتا ہے کہ میرے نبی اور اے مسلمانوں، تم کہتے ہو کہ اللہ ان کے منہ مانگی نشانیاں دے دے تاکہ یہ مسلمان ہو جائے، یہ وجہ نہیں ہے۔ منہ مانگی نشانیاں تو دور کی بات ہے، فرشتے اتر آئیں، مردے قبروں سے اٹھائیں، ہر چیز ان کے اوپر اکٹھی ہو جائے، یہ تب بھی نہیں مانیں گے تبھی جب میرا اللہ چاہے۔ تو بات تو نشانیوں پہ نہ گئی۔ قبولا، اس کے اندر ایک قرات قیبالا بھی ہے، قیبالا۔ بعض اہل علم نے تو دونوں کا معنی کیا ہے آمنے سامنے، کہ وہ اٹھ کر ان کے بالکل سامنے آ جائیں، لیکن مجاہد وغیرہ نے اس کا معنی، وہ قبیلۃ ان کی جمع قبل، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے والی امتیں سب کی سب گروہ در گروہ، قبیلہ در قبیلہ بھی ان کے اوپر آ جائیں تو یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، ان میں سے اکثر تو جاہل ہیں کہ جو یہ نشانیاں شرطیں لگاتے پھرتے ہیں کہ فلاں نشانی دے کر اصل تو یہ وجہ ہے ہی نہیں، اصل تو میرا رب چاہے تو ہوتا ہے، تو یہ جاہل ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنایا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے۔ آپ کی امت میں جو آپ کے دشمن ہیں یہ صرف آپ کے لیے تھوڑی ہیں، ہر وہ امت جو پیچھے گزر گئی اور ہر وہ نبی جو پیچھے گزر گیا، اس نبی کے لیے اس امت میں سے ہم نے دشمن بنائے۔ یہ دشمن کیوں بنائے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ابلیس کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی، اس نے کہا تھا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر جبر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے دو راستے دکھا دیے، ہدایت کا اور گمراہی کا، جو جس راستے کو اختیار کرنا چاہے وہ کرے۔ تو اللہ نے جب بندوں کو اختیار دیا تو لوگوں نے اس راستے کو اختیار کرنا پسند کیا جو بغاوت والا، دنیا کے مزوں والا اور سہولت والا راستہ ہے۔ جس طرح ہر نبی کا دشمن ہوتا ہے نا، آدم کی تخلیق کے بعد جب شرک پیدا ہوا، اس سے لے کے اب تک آپ کوئی ایسا دور نہیں ثابت کر سکتے کہ جس میں کسی حق والے کا کوئی دشمن نہ رہا۔ اس لیے ان چیزوں سے انسان کو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ نیک ہونے کا اور حق پر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی آپ کی مخالفت نہیں کرے، بلکہ اس کا تو سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑا اور دشمنی مول لے لی۔ شیاطین الانس والجن، یہ دشمن کون ہیں؟ انسانوں اور جنوں میں سے شیطان کس کو کہتے ہیں؟ سرکش کو، شیطانہ، سرکش قسم کا جو شخص ہوتا ہے یا سرکش قسم کی مخلوق، اس کو شیطان کہتے ہیں۔
انسانوں میں سے بھی شیطان اور جنوں میں سے بھی شیطان۔ ایک تو وہ روایت ہے ابو ذر والی جس میں آپ نے کہا تھا کہ تعوذ باللہ من شیاطین الانس والجن، اس روایت کی تمام سندیں تقریباً ضعیف ہی ہیں، اگرچہ بعض اہل علم نے اس کو صحیح کہا ہے، لیکن اس کے ضعیف ہونے کے باوجود یہ مسئلہ تو قرآن سے بھی ثابت ہو گیا کہ انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں اور جنوں میں سے۔ اگرچہ بعض نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے شیاطین الانس سے مراد ہے وہ شیاطین جو انسانوں پر مسلط ہے، اور شیاطین الجن سے مراد وہ جو جنات پر مسلط ہے، لیکن یہ معنی اگرچہ ابن جریر رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، لیکن یہ معنی راجح نہیں معلوم ہے۔ راجح معنی یہی ہے شیاطین الانس سے مراد وہ انسان ہیں جو شیطان ہوتے ہیں، اور شیاطین الجن سے مراد وہ جنات جو شیطان ہیں۔ اب انسانوں میں شیطان کون ہوتا ہے اور جنوں میں شیطان کون؟ تمام کافر شیاطین ہوتے، تمام مشرکین شیاطین ہوتے، تمام، اور پھر یہ شیطنت مختلف درجے کی ہے، فاسق و فاجر، بدکار، بدعتی، ملحد، زندیق، یہ سب کے سب شیاطین ہوتے ہیں، لیکن درجات ہیں اس کے۔ انسانوں میں شیاطین وہ ہیں جو فحاشی، بے حیائی، شیطان کی تعلیمات اور اس کے جو ایجنٹ ہیں، یہ شیاطین الانس ہیں۔ آپ کے کتنے ایسے دوست ہیں جو آپ کو غلط رستے پر لے کر جاتے ہیں؟ نماز کا وقت ہوا وہ پڑھ لیں گے نماز، یہ شیطان ہے انسان کے روح۔ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ سے دور کرے، ہر وہ دوست جو آپ کو اللہ سے دور کرے، اللہ کے کسی حکم سے دور کرے، یہ شیطان ہے انسانی شکل۔ یہ معنی ہے شیاطین الانس۔ اور جن سے مراد تو واضح مسلمان جنوں کے سوا باقی تمام وہی ہیں۔ اچھا یہ کرتے کیا ہیں؟ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یہ بعض کی طرف وحی کر۔ کیسے؟ جنات، شیاطین، یعنی کہ جو جن شیاطین ہیں وہ انسان شیاطین کو وحی کرتے ہیں، اور جو انسان شیاطین ہیں یہ جن شیاطین کو وحی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں۔ وحی کس کو کہتے ہیں؟ مخفی طریقے سے، تیزی کے ساتھ اپنی بات کسی تک پہنچانا، یہ وحی ہوتی ہے۔ وحی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وحی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، وہ انبیاء پر ہوتی ہے، اور ایک وحی وہ ہے جو شیاطین کرتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو۔ اس کو وحی لغوی اعتبار سے کہا جاتا ہے، جس طرح کہ اکرمہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، طارق بن ابی عبید الثقفی، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا سالہ تھا، اس کی بہن ان کی بیوی اور انتہائی نیک عورت تھی، لیکن یہ انتہائی بدبخت اور خبیث انسان، نبوت کے دعویٰ بھی اس نے کر دیا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ میرے اوپر وحی آتی ہے۔ اکرمہ رحمہ اللہ اس کے پاس گئے، اس نے ان کو رات کو بڑی عزت دی، کیونکہ وہ کوفے کے اندر اس کا ایک وقت میں اس کی حکومت بھی رہی ہے، تو اس نے ان کو اپنے ہاں عزت دی، رکھا، ٹھہرایا، تو پھر کہنے لگا کہ لوگوں کو بیان کرو۔ اب لوگوں نے جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے، تو کسی نے سوال کر دیا کہ وحی کیا ہوتی ہے؟ تو وہ کہنے لگے وحی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ وحی جو اللہ کی وحی ہوتی ہے، جو اللہ کرتا ہے، اور ایک وہ جو شیطان کرتا ہے۔ اب مختار جو تھا وہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میرے اوپر وحی آتی۔ جب اکرمہ نے یہ بات کہی نا تو اس کے شرطوں نے پکڑ لیا کہ تو ہمارے امیر کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے جو اس کے اوپر شیاطین وحی کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی طرف سے تو نہیں کہتا، یہ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ بہرحال وہ سزا دینے لگے، لیکن اکرمہ نے کہا کہ میں تمہارا مہمان بھی ہوں، تمہارا مفتی بھی ہوں، اور تم میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو۔ انہوں نے پھر چھوڑ دی۔ تو وحی واقعتاً دو طرح کی ہوتی ہے، ہر مشرک اور بدعتی کے دل میں جو دلیل ڈالتا ہے وہ شیطان ڈالتا ہے، ہر حق کے مقابلے میں جو بات بھی آپ کے دل میں آئے وہ وحی ہے، لیکن شیطان۔ بعض دفعہ آپ کے مد مقابل کو بڑی حاضر دماغی کے ساتھ جوابات آتے ہیں، وہ ایسے جواب دیتا ہے حق والا بندہ پریشان ہو جاتا ہے، یہ شیاطین وحی کر رہے ہوتے ہیں لمحہ بلمحہ۔ اسی لیے ان سے گفتگو کے دوران تعوذ، فاستعذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ یوحی بعضهم الی بعض، یہ ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو معلومات دیتے ہیں۔ زخرف القول غرورا، ملمہ سازی والی بات، دھوکہ دینے کے لیے۔ زخرف القول کی تفسیر بڑی لمبی ہے، میں اشارتاً صرف اتنا عرض کر دوں کہ باطل کو حق کا لبادہ پہنا کر پیش کرنا، یہ زخرف القول ہوتا ہے۔ ایسی بات کرنا کہ جس کا ظاہر بڑا خوبصورت ہو لیکن باطن کے اندر اس کے قباحت ہو، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایسی بات کرنا، یہ زخرف القول ہوتی ہے۔ یہ بات
مولوی کرے وہ زخرف القول ہے، یہ دنیا دار کرے وہ زخرف القول ہے۔ مثال کے طور پہ اس کی ایک دو مثالیں، حقوق نسواں نام رکھ دیا گیا فحاشی اور بے حیائی کا۔ اب نام کتنا زبردست ہے، حقوق نسواں، عورتوں کے حقوق، بڑا زبردست نام ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ زخرف القول، ملمہ سازی۔ یا اسی طرح حق خود ارادیت، اپنی رائے کو ظاہر کرنے کا حق، نام بہت پیارا، لیکن اس سے مراد کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جو بکنا چاہتے ہو بکو۔ بھائی دین اسلام جو ہے نا یہ تنگ نظری کا سبق نہیں دیتا، بڑا زبردست نعرہ، واقعی دین اسلام تنگ نظری کا درس ہے، لیکن مراد کیا ہے کہ لہذا یہ جو تم کہتے ہو پردہ کرنا چاہیے، داڑھی رکھنی چاہیے، سود سے بچنا چاہیے، بھائی اسلام تنگ نظر نہیں ہے۔ تم کہتے ہو مرد و زن کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے، نہیں بھائی اسلام تنگ نظر نہیں ہے۔ یہ سب زخرف القول ہیں جو ٹی وی پر، جو بعض دفعہ ممبروں پر باطل قسم کے دلائل، الغرض ہر قسم کی وہ دلیل جو باطل ہے اور ہر قسم کی وہ بات جو باطل ہے اس کو ایسے لبادے میں اور ایسے انداز میں پیش کرنا کہ وہ سامنے کو یوں لگے کہ بڑی زبردست بات، یہ زخرف القول۔ تو یہ شیاطین ایک دوسرے کو باتیں دیتے کیا ہیں؟ ایسی باتیں دیتے ہیں کہ عامی بندہ سن کے اس سے متاثر ہو۔ غرورا، وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ دھوکہ دینے کے لیے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلَ، اگر تیرا رب چاہتا تو وہ یہ نہ کر سکتے، ایک دوسرے کو وحی نہ کر سکتے، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور وہ ایک زخرف القول نہ کر سکتے، یعنی بات کو ملمہ سازی نہ کر سکتے، اللہ چاہتا تو۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، آپ ان کو چھوڑ دیں اور اس چیز کو جو یہ گھڑتے ہیں۔ یعنی یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے، بندہ کسی کو کہتا ہے یار اس کو چھوڑ دے، اس کو تو چھوڑ دے ذرا، مطلب اس کا علاج میں خود کر لوں گا۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ اچھا یہ شیاطین ایک دوسرے کو وحی کیوں کرتے ہیں اور یہ زخرف القول کیوں بیان کرتے ہیں؟ تاکہ مائل ہو جائیں اس کی طرف ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں لائے۔ ایسی باتیں، ایسے جھوٹے دلائل انہی لوگوں پر اثر کرتے ہیں جن کا آخرت پر ایمان ہے۔ بڑی گہری بات ہے۔ باطل دلیل سے وہی متاثر ہوتا ہے کہ جس کے ایمان بالآخرت میں نقص ہوتا ہے، اگرچہ وہ دعوے دار ہو کہ میرا ایمان بالآخرت ہے، وہ اس سے متاثر ہو، اور جس کو ایمان مضبوط ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی فراست عطا کرتا ہے کہ وہ اس سے بچ جائے۔ یہ اس لیے ہے کہ باطل آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے دل اس کی طرف مائل ہو جائیں، وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ یہ اس سے مطمئن بھی ہو جائیں، دیکھا ہمارے حضرت صاحب نے کیسی دلیل دی اور اس پر وہ راضی۔ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُخْتَلِفُونَ، اور تاکہ یہ گھڑیں جو یہ گھڑنے والے، اپنی طرف سے بنائیں جو یہ دلائل بنانا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے زخرف القول اور ایک دوسرے کو وحی کرنے کی وجہ بھی اس آیت مبارکہ میں بتا دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وآخر دعوانا الحمدللہ۔